اس کے بعد سوالات ہیں محترمہ گلاب علی کے، اور کافی سوالات ہیں. انہوں نے سوال کیا: السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں 3 مہینے بعد آپ سے مل کر. پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے معلم بنا دے. معلم تو آپ کبھی نہیں بن سکتی، معلمہ بنیں گی. معلم تو مرد جو ہے مذکر کا صیغہ ہے، اور اس کا فیمیل جو آتا ہے وہ معلمہ آتا ہے، یعنی مؤنث کا صیغہ جو. تو اللہ تعالیٰ آپ کو معلمہ بنائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو عالمہ بنائے، معلمہ بنائے، اور دین کی خدمت آپ سے لیں. پہلا سوال ہے: نماز میں عورت کو ہاتھ کہاں تک باندھنے چاہیے؟ میرے مدرسے میں کوئی سینے کے پاس اور کوئی مردوں کی طرح باندھتی ہیں. نماز میں عورتوں کو ہاتھ سینے پر ہی باندھنا چاہیے. دوسرا سوال ہے: وطر نماز میں کون کون سی صورت پڑھی جاتی ہے؟ کوئی سی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے پورے قرآن کریم میں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اکثر پڑھا کرتے تھے وہ یہ کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. تیسرا سوال ہے: کیا وطر نماز کے آخر میں جب دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ اٹھانے کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے یا پھر دعا میں دعائے قنوت پڑھنا چاہیے؟ ان دونوں میں سے کون سا صحیح ہے؟ دعا سے مراد شاید آپ کا یہ ہے کہ ہاتھ اس طرح اٹھانے چاہیے، تو ہاتھ اس طرح نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا چاہیے. چوتھا سوال اس میں ہے: ہم سب کو مدرسے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی جاتی ہے. میں نے اپنی معلم یعنی معلمہ سے کہا کہ عورت کی جماعت نہیں ہوتی، تو میرے معلم نے کہا بچوں کو سکھانے کے لیے، معلم پتہ نہیں شاید معلم مرد ہی ہوں، میرے معلم نے کہا کہ بچوں کو سکھانے کے لیے نماز اگر پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے. اگر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھوں گی تو معلم غصہ ہوتی ہیں. اچھا، تو یہ جو ہے عورت ہی ہیں تو معلمہ لکھنا چاہیے. غصہ ہوتی ہیں، ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، عورتوں کی نماز کو فقہا نے مکروہ تو لکھا ہے، لیکن یہ کہ ہو جاتی ہے نماز جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مستقل عادت بنا لی جائے کہ اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی جائے. لیکن جیسا کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پریکٹس کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس طرح کر سکتی ہیں بہرحال. لیکن بہتر یہی ہے کہ عورتیں انفرادی نماز پڑھیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو بچیوں کو مشق ہو جائے تو اس کی تو اجازت ہے، ناجائز نہیں ہے. لیکن اگر ہمیشہ ہی نماز پڑھاتے ہیں تو پھر ان کو تھوڑا سا اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیشہ بجماعت جو ہے نماز لڑکیوں کو نہیں پڑھانا چاہیے. کیونکہ یا پھر اگر وہ انہوں نے اس طرح کا نظام بنایا ہوا ہے اپنے مدرسے میں کہ نماز پڑھانے والا مرد امام ہے اور پھر مرد حضرات بھی ہیں، اور الگ سے خواتین کے لیے ایک الگ سے حصہ بنا ہوا ہے، اس میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، تو پھر اس کی گنجائش ہے، ناجائز نہیں ہے. بہرحال اب یہ کہہ رہی ہیں کیا میری نماز ہوگی؟ تو نماز تو بالکل ہو جائے گی. اور کہہ رہی ہیں اور جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا سب کو مردوں کی طرح پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہونا چاہیے؟ ہونے کے لیے کہتی ہیں. پیر سے پیر ملانے کی مراد اگر یہی ہے کہ پیر سے پیر ملانا، ایک دوسرے کے پیر سے پیر ملانا، تو یہ حدیث کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے. یہ غلط ہے جن لوگوں نے سمجھا ہے. پیر سے پیر ملانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیول میں برابر کر کے کھڑے ہونا ہے. تو اگر یہ مراد ہے تو عورتوں کو بھی اس طرح کھڑے ہونا چاہیے، سب بندی کر کے.